بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کھانا یہ ہمارے اختیار میں ہے کا، لیکن پیٹ بھرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے یا نہیں ہے؟ پانی پینا یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم چاہے کم پئیں یا زیادہ پئیں، اپنا پئیں دوسرے کا پئیں، میرا جو حق ہے وہ پئیں یا دوسرے کا حق بھی پی جائیں، لیکن اس پینے سے سیراب ہونا، منہ نہ سوکھنا دوبارہ، پیاس نہ لگنا دوبارہ کا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہم پانی پی سکتے ہیں. یہ کس کا کام ہے؟ کا یہ اللہ کا کام ہے. کھانا کھانا ہمارے اختیار میں ہے، لیکن اس کھانا کھانے سے پیٹ کا بھرنا اور اس کھانے سے صحت اور سلامتی حاصل کرنا کا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اگر صرف پیٹ بھرنے کی فکر ہے، کھانا کھانے کی فکر ہے، تو پھر ہمیں اختیار ہے، چاہے حلال کھائیں، حرام کھائیں، ان کا کھائیں، ان کا کھائیں، کھا لیجیے. لیکن اگر اس سے ہم کو نتیجہ حاصل کرنا ہے تو نتیجہ تو اسی وقت ملے گا جب اللہ چاہے گا. یا جیسے امتحان گاہ میں ایگزام دینے گئے، وہاں ہم معلومات نقل کر رہے ہیں، ہم نقل کر کے پاس ہو سکتے ہیں، نقل کر کے اچھے مارکس لا کے ہم پاس ہو جائیں گے. لیکن کیا اس سے ہم کو نوکری بھی مل جائے گی؟ کیا اس سے ہمارے اندر قابلیت بھی آ جائے گی؟ کہ نہیں آئے گی. نوکری کیا ملے گی؟ بہت سے لوگ ہم سے زیادہ جو ہے نمبر لانے کے بعد بھی نوکری نہیں پاتے. تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم کو پاس ہونے کے لیے نقل کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، وقتی خوشی، وقتی کامیابی نہیں دیکھنا ہے. جو لوگ وقتی کامیابی دیکھتے ہیں وہ پھر حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتے. وہ سوچتے ہیں فی الحال ہمارا پیٹ بھر جائے، فی الحال ہم یہ چیز کھا لیں، فی الحال ہم یہ نقل کر کے اپنے کو مطمئن کر لیں کہ ہاں ہمیں نمبر انشاءاللہ ملے گا، وغیرہ وغیرہ. ورنہ جو لوگ اصل چیز کو دیکھتے ہیں کہ واقعاً ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، ہم اپنے نتیجے تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، کا پھر وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ فی الحال ہمارا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، ہم اپنا کھا رہے ہیں یا دوسرے کا کھا رہے ہیں، ہم نقل کر رہے ہیں یا نقل نہیں کر رہے ہیں. ان کی نظر اس پر ہوتی ہے، پاس ہونے کو اہمیت نہیں دیتے. اور یہ جو ہم نے کہا کہ کھانا کھانا ہمارے اختیار میں ہے، پیٹ بھرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہو، یہ صحیح ہے. پیغمبر کے زمانے کا واقعہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جاؤ فلاں کو بلا لاؤ. تو کوئی گیا بلانے کے لیے، واپس آیا، کہا حضور ابھی وہ کھانا کھا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر نے کہا دوبارہ جاؤ بلا کے لاؤ. پھر اس نے کہلوا دیا کہ جاؤ، کہہ دو ابھی ہم کھانا کھا رہے ہیں. جب 2-3 دفعہ قاصد گیا، بلانے والا گیا، اور اس نے کہا کہ ابھی ہم کھانا کھا رہے ہیں، جا کے پیغمبر سے کہہ دو کھانا کھا کے پھر آتے ہیں. تو پیغمبر نے بد دعا کر دی، یا اللہم لا تشبع بطنہ، اے خدا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے. تو اس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ایک اچھے مقام اور پوسٹ پر بھی پہنچا. وہ دن بھر کھاتا تھا، دسترخوان پر کھاتے کھاتے اس کے جبڑے درد کرنے لگتے تھے. کھانا کھانے کے بعد جب پیٹ بھر جاتا ہے، پیٹ کی تو ایک کیپیسٹی ہے، کتنا کھائیں گے آپ؟ تو کہا وہ الٹی کرتا، قے کرتا تھا، پھر کھاتا تھا. کہا لیکن اس کا زندگی بھر کبھی پیٹ نہیں بھرا. تو صرف کھانا کھانا، پانی پینا، نقل کرنا یہ ہمارا ٹارگیٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا ہدف نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ہم کیا کھا رہے ہیں، حلال کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، جائز کھا رہے ہیں، ناجائز کھا رہے ہیں. خود ہمارا اپنے دوستوں کا جو واقعہ ہے کہ صبح میں رات کا کھانا ہاسٹل میں ملتا تھا، دوپہر کا کھانا بھی ملتا تھا، صبح کا ناشتہ نہیں ملتا تھا. تو خود بناتے تھے. بنانا کیا تھا، وہاں روٹی تو باہر سے مل جاتی دکان سے، اس کے علاوہ کبھی سالن، کبھی سبزی، کبھی مکھن، کبھی جیم، کبھی مان لیے حلوہ ہے، تو سب ریڈی میڈ ہوتا تھا، خرید لیا باہر سے کھا لیا. 4-5 لوگ ہوتے تھے اس میں. جو بھی اچھا لڑکوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب 4 لوگ کھانا کھا رہے ہیں، 1-2 باہر کے دوست بھی آ جاتے ہیں، مان لو بیٹھے جتنا سا کھا گئے. اب مثلا اگر 1-2 اپنے گروپ کا نہیں آیا ہے تو اب اس کو خود دوبارہ اس کو بنانا پڑے گا. ایسا بھی ہوتا تھا. لیکن میں اتفاق سے، میری کلاس 7 سے 8 تھی، 8 سے 9 خالی.
میرے دوست لوگ 7 سے 8 ان کی کلاس نہیں ہوتی تھی، وہ لوگ اس وقت ناشتہ وغیرہ بناتے تھے، ناشتہ کرتے تھے، پھر 8 سے 9 کلاس میں چلے جاتے تھے۔ میں جب آتا تھا ناشتہ کرنے کے لیے تو میرے حصے سے زیادہ رہتا تھا وہاں پر، یعنی اگر ہم 5 لوگ تھے تو 1/5 ہونا چاہیے، 1/5 ہونا چاہیے، لیکن وہاں پر 1/4 1/3 بچا ہوا ہوتا تھا، یعنی ہر کوئی اپنے حصے سے کم کھاتا تھا، ہر کوئی اپنے حصے سے 2-4 لقمہ کم کھاتا تھا۔ میں آتا تھا تو میں اپنے ساتھ کسی کو لے کے آتا تھا، اسے اتنا زیادہ بچا رہتا تھا آخر میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ صرف کھا لینے سے کچھ نہیں ہو جاتا، پی لینے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک کہ ہم صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے نہ کھائیں نہ پئیں۔ ہمارے یہاں جو کبھی کوئی بھگدڑ ہوتی ہے، کیوں یہ بے اطمینانی، اس بے اطمینانی کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کھائیں گے نہیں تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، اگر ہم فلاں جگہ نہیں بیٹھیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، اگر ہم اسٹیج پر نہیں گئے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ کہا اسٹیج پر بیٹھنے میں، کچھ کھا لینے میں، کچھ پی لینے میں، یا کبھی 4 لوگ جب باتیں کرتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم بولیں باقی لوگ چپ رہیں، سنیں، کوئی کسی کی نہیں سن پاتا۔ تو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کہ سب کچھ ہم نہیں ہیں۔ بھائی جو ہم نے مثال دی، ہم کھا سکتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھر سکتے، پیٹ اسی وقت بھرے گا جب اللہ چاہے گا۔ ہم آگ لگا سکتے ہیں نمرود کی طرح، لیکن جلا نہیں سکتے وہ جب تک کہ اللہ کی مرضی بھی اس میں شامل نہ ہو۔ آج بھی دنیا میں دیکھیں آپ، بعض افراد، ایک بندہ یا ایک ملک کہہ لیجیے، اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ انرجی اس کے پاس، دنیا میں سب سے زیادہ پاور اس کے پاس، سب سے زیادہ اسلحہ اس کے پاس، سب سے زیادہ کرنسی اس کے پاس، پھر بھی اس کو سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ تو یہ ملک بھی ہمارے انڈر میں آ جائے، فلاں ملک کی انرجی بھی ہم کو مل جائے، فلاں ملک پر ہمارا قبضہ ہو جائے، فلاں ملک کا جو ہے ہم جو ہے رہبر جو بدل دیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے لوگوں کو کوئی سکون نہیں، نہ تو خود سکون سے ہیں، نہ دنیا کو سکون لینے دے رہے ہیں۔ لہٰذا ہماری اللہ سے یہی دعا ہونی چاہیے کہ خدا ہمیں سکون عنایت فرمائے۔ دنیا ملنے سے ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ ایک صاحب کو تو مل رہی دنیا، ابھی دنیا مل جائے گی تو کہے گا ابھی تو سورج میں نہیں ملا، ابھی چاند نہیں ملا، ابھی مریخ نہیں ملا۔ یہ ہوس، یہ لالچ انسان کی کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ یہ لالچ اسی وقت ختم ہوگی یہ انسان جب قناعت پسندی سے کام لے گا، تو اس وقت اگر جھگی میں بھی رہے گا تو سکون سے رہے گا، لیکن اگر لالچ دل میں بسی ہوئی ہے تو اگر محل میں بھی رہے گا تو اس کے اندر بے چینی رہے گی۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔